الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آج کے سبق میں گرامر کا آج کا سبق ہے، اور آج ہم اس سبق میں پڑھیں گے اسم ظاہر اور اسم ضمیر۔ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ جو عربک میں پارٹس آف اسپیچ ہوتے ہیں، جو کلمے کی اقسام ہوتی ہیں، وہ تین ہیں۔ کلمے کی تین قسمیں ہوتی ہیں، ایک اسم، دوسرے فعل اور تیسرے حرف۔ تو فعل اور حرف کے بارے میں ہم انشاءاللہ بعد میں باتیں کریں گے، اور حرف کے تعلق سے کچھ باتیں آ بھی جاتی ہیں ترجمے کے دوران، جیسے والعصر میں جو واو ہے یہ حرف ہے، اور اس کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ یہ کبھی اور کے معنی دیتا ہے اور کبھی قسم کے معنی دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم اسم کے تعلق سے بہت سے شعبوں میں باتیں ہو سکتی ہیں، بہت بکھری ہوئی باتیں ہیں، کیونکہ اسم ہی زیادہ کردار ادا کرتا ہے کسی بھی زبان میں، پھر اس کے بعد فعل ادا کرتا ہے، پھر اس کے بعد حرف۔ تو آج جس تعلق سے ہم یا اسم کی جس شاخ سے ہم بات کریں گے، بحث کریں گے، وہ ہے اسم ظاہر اور اسم ضمیر۔ دیکھیے، جب ہر زبان میں ایسا ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں اردو میں بھی ہوتا ہے، فارسی میں بھی ہوتا ہے، اور انگلش میں بھی ہوتا ہے، ہمارے سامنے عربی زبان ہے اس میں بھی ہوتا ہے کہ کبھی تو جس کے تعلق سے ہم کوئی بات بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں تو اس کا نام لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے ہم نے بولا کہ زید آ گیا، تو اب ہم نے زید کے بارے میں بتایا کہ وہ آ گیا، تو ہم نے یہاں اس کا نام لے کر بتایا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نام نہیں لینا چاہتے کیونکہ پہلے اس کا نام لے چکے ہیں، اب بار بار نام لینا، بار بار زید زید بولنا، یہ اچھا نہیں معلوم ہوگا کسی بھی زبان میں۔ تو پھر ہم اسم کے بجائے، اسم ظاہر کے بجائے اسم ضمیر کا استعمال کرتے ہیں۔ ظاہر کا مطلب جو ظاہر ہو جملے میں، ہماری گفتگو میں، ٹھیک ہے، اور اسم ضمیر کا مطلب، ضمیر مطلب جو پوشیدہ ہو۔ تو زید آ گیا، تو اس میں کون آیا یہ بات ظاہر تھی، زید آ گیا۔ پھر ہم آگے بولیں گے زید آ گیا، وہ بیٹھا، اس نے کھانا کھایا، پھر ہاتھ دھوئے، پھر وضو کر کے نماز پڑھی، اور وہ سو گیا۔ تو اب آپ نے دیکھا بات تو زید کے تعلق سے ہی ہو رہی ہے پوری گفتگو میں، لیکن ہم نے پہلی مرتبہ زید کا ذکر اس کے نام کے ساتھ کیا، اور بعد میں صرف وہ سے اور اس سے کام چلا لیا۔ ٹھیک ہے، اب اگر ہم اسے انگلش میں سمجھیں تو یہ ناؤن پروناؤن والا مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، انگلش میں ناؤن بولتے ہیں، نارمل جو اسم ہوتا ہے اسے، اور جب ہم وہ کے انداز میں گفتگو کرتے ہیں تو اسے پروناؤن بولتے ہیں، جیسے ہی ہے، شی ہے، تو یہ سب پروناؤن ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی عربی میں بھی ہوتا ہے، ایسے ہی اردو میں بھی ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے اس میں ظاہر سے کیا مراد ہے اور اس میں ضمیر سے کیا مراد ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو اس میں تین لوگ ہو سکتے ہیں، یا تو جس کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، یا وہ ہمارے سامنے موجود ہے، ہم خود اسی سے بات کر رہے ہیں، یا جو ہے خود بولنے والا اپنے بارے میں بتا رہا ہے، تو جو موجود نہیں ہے اس کے بارے میں وہ بولتے ہیں، وہ اردو میں، اور جو ہمارے سامنے ہے اس کے بارے میں تو، تم، یہ بولتے ہیں، یا آپ بھی بولتے ہیں۔ اور جو بولنے والا جب خود اپنے بارے میں بولتا ہے تو میں بولتا ہے، میں یا ہم۔ تو اسی کو دوسرے انداز میں
جو ہے پرسن بولتے ہیں، تھرڈ پرسن، سیکنڈ پرسن اور فرسٹ پرسن. ٹھیک ہے، تو تھرڈ پرسن مطلب وہ، اور سیکنڈ پرسن مطلب سامنے والا، تم یا تو یا آپ، اور فرسٹ پرسن مطلب میں یا ہم. تو عربی زبان میں بھی یہ ہوتا ہے، لیکن عربی زبان میں فرق یہ ہے کہ اس میں واحد کے لیے بھی آتا ہے لفظ الگ سے پروناؤن، اور سیکنڈ کے لیے بھی الگ، مطلب دو لوگ اگر ہیں، تثنیہ جسے ہم بولتے ہیں، اس کے لیے بھی آتا ہے الگ سے، اور اگر دو سے زیادہ لوگ ہیں تو اس کے لیے الگ سے آتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے اگر ہمارے سامنے جس سے ہم بات کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، اگر ایک شخص ہے تو اس کے لیے الگ سے آتا ہے پروناؤن، اور دو شخص ہیں تو اس کے لیے الگ سے آتا ہے، تین یا اس سے زیادہ ہیں تو اس کے لیے الگ سے. لیکن متکلم میں ایسا نہیں ہوتا، جو فرسٹ پوزیشن ہے اس میں ایسا نہیں ہوتا، اس میں صرف میں یا ہم دو ہی چیزیں ہوتی ہیں. کیونکہ اگر کوئی شخص بات کر رہا ہے تو آپ کے سامنے وہ بات کر رہا ہے، تو آپ کو پتہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ وہ ایک سے زیادہ اگر ہے تو وہ کتنے ہیں. اگر دو ہوں گے تو آپ کو نظر آ جائیں گے، ٹھیک ہے، اگر ایک ہوگا تو وہ آپ کو نظر آ جائے گا. وہاں جو ہے تثنیہ کا الگ سے کوئی وہ نہیں ہوتا، دو لوگوں کا الگ سے کوئی پراودھان نہیں ہے. تو انا ہے اور نحنو ہے، یا میں ہے یا ہم ہیں، تو ہم دو، اس کے لیے کوئی لفظ نہیں آتا عربی میں. کیونکہ نحنو اگر دو ہوں گے تو آپ پتہ لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی دقت کی بات نہیں ہوگی. بہرحال تو یہ جو ہے، اب جو عربی میں جو ضمیر ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک تو مل کر آتی ہے کسی لفظ کے ساتھ، اور ایک جو ہے بغیر ملے آتی ہے. تو جو مل کر آتی ہے وہ الگ ہوتی ہے، اور جو بغیر ملے آتی ہے وہ الگ ہوتی ہے. اسے ضمیر مرفوع منفصل بولتے ہیں، جو بغیر ملے آتی ہے. ٹھیک ہے، تو آج ہم ضمیر مرفوع منفصل کے بارے میں پڑھیں گے، جو جب جملے میں آتی ہے تو کسی دوسرے کلمے سے مل کر نہیں آتی، نہ حرف سے ملی ہوئی ہوگی نہ فعل سے ملی ہوئی ہوگی. ٹھیک ہے، یہ الگ ہوتی ہے. اس کے بارے میں ہم بعد میں پڑھیں گے. جیسے آپ نے پڑھا تھا لکم دینکم ولی دین، تو جو کم ہے یہ مل کر آ رہی ہے، تو آج اس کے بارے میں ہم نہیں پڑھیں گے. یا لکا ہے، یا مالکم ہے، یا مالوہو، آپ نے پڑھا تھا ما اغنا عنہ مالوہو، اور اسی طرح سے انہو ومرأتہو. تو اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے. آج جو الگ ہو کر آتی ہے اور جو مرفوع ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم بحث کریں گے. تو سب سے پہلے جب عربی میں ہم پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے آئے گا غائب، یعنی تھرڈ پوزیشن. تو اس میں مذکر کے لیے الگ سے آتا ہے، مؤنث کے لیے الگ سے آتا ہے. جیسے انگلش میں بھی ہوتا ہے ہی اور شی، اور جمع کے لیے بھی مذکر میں الگ سے آتا ہے اور مؤنث میں الگ سے آتا ہے. لیکن تثنیہ میں جو ہے یہ ایک جیسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب وہ مذکر میں اگر ہم وہ بولیں وہ، اور وہ سے مراد زید ہو، تو اس کے لیے کیا آئے گا؟ ہوا. ٹھیک ہے، ہوا، ہوا کا مطلب وہ، اور ہیا وہ. لیکن فرق یہ ہے کہ یہ مؤنث کے لیے ہے اور یہ جو ہے مذکر کے لیے ہے. ہوا مذکر کے لیے اور ہیا مؤنث کے لیے. جیسے ہم نے بولا قامت امرأتن، یعنی عورت کھڑی ہوئی. قامت امرأتن، عورت کھڑی ہوئی، اور ثم ہی نائمہ،
اور اب وہ سو رہی ہے، پھر وہ سو رہی ہے، تو اس میں جو جب وہ کے پریوگ کے لیے ہم استعمال کریں گے یہاں ہیا کریں گے. قامت امراتن ثم ہی نائمتن. اور اگر ہم زید کے بارے میں کسی مرد کے بارے میں بات کریں گے، ایک مذکر کے بارے میں، تو پھر ہم ہوا کا پریوگ کریں گے. جیسے زید خطیب، زید کیا ہے؟ ایک خطیب ہے، اسپیکر ہے، مقرر ہے. اور پھر ہم کہیں گے وہوا کاتب، وہ لکھنے والا بھی ہے. تو مرد کے لیے، مذکر کے لیے ہوا، اور مؤنث کے لیے ہیا. اور جب ہم دو کے لیے بولیں گے تو تھرڈ پرسن میں جو ہے ہما آئے گا، ہما. اچھا، ہما کہاں سے نکلا؟ آپ بیسیکلی یہ سمجھ لیں کہ یہ ہم تثنیہ پہ بات کرنے سے پہلے جمع پہ بات کریں گے، پلورل پر. تو پلورل کے لیے، مذکر کے لیے آئے گا ہم. ٹھیک ہے، ہم فیہا خالدون. آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا ہم فیہا خالدون، اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. تو وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. ہم مطلب وہ، یعنی بہت سے لوگوں کے لیے. اور ہن جو ہے بہت سی خواتین کے لیے بولا جائے گا. جیسے لا ہن حل لہم، قرآن مجید میں آیا ہے طلاق میں، سورہ طلاق میں، لا ہن حل لہم، نہ وہ خواتین تمہارے لیے حلال ہیں، یعنی کافر خواتین، مشرک، اور نہ تم ان کے لیے حلال ہو. تو وہاں ہنہ دیکھیے آیا ہے، تو ہنہ جو ہے یہ مؤنث کے لیے آتا ہے اگر بہت سی خواتین ہیں. اچھا، تثنیہ کیسے بنتا ہے؟ تو تثنیہ کا سیدھا سادہ طریقہ ہے کہ آپ جو جمع کا ہے ہم، جمع مذکر کا صیغہ ہے ہم، آپ اس کے آگے الف بڑھا دیجئے. ٹھیک ہے، تو تثنیہ کی علامت الف ہوتا ہے، اور کچھ جگہوں پر الف اور نون دونوں مل کر آتے ہیں، اس بات کو آپ یاد رکھیں. تو تثنیہ بنانے کا کیا طریقہ ہے کہ جو جمع کا مذکر کا صیغہ ہے ہم، اس کے آگے آپ الف لگا دیجئے. ٹھیک ہے، تو اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ اگر ہمیں کہنا ہو وہ خاتون، اس کے لیے ہمیں وہ کا یوز، خاتون کے لیے ہمیں وہ کا پریوگ کرنا ہے، تو عربی میں اس کے لیے کیا آئے گا؟ ہیا. بہت اچھے. اور میں انیس شریف صاحب سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر ہمیں کہنا ہے وہ، اور مراد ہماری کوئی مذکر ہے، چاہے وہ جو ہے کوئی انسان ہو، کوئی فرشتہ ہو، چاہے وہ کوئی چیز ہو، کرسی ہو، میز ہو، تو اس کے لیے کیا آئے گا؟ اگر ہمیں کہنا ہے وہ بغیر اشارے کے وہ، اس کے لیے ہوا آئے گا. ٹھیک ہے، آپ نے پڑھا ہوگا قل هو اللہ احد. ٹھیک ہے، اسی طرح سے انہ هو الغفور الرحیم، وهو الغفور الرحیم، وهو العزیز الحکیم. آپ نے اللہ کے بارے میں جب آیتیں آتی ہیں تو آپ نے پڑھا ہوگا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، یعنی پیچھے سے اللہ کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، کلام ہو رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ، یعنی جو پیچھے گزر چکا اللہ، الغفور الرحیم، غفور ہے، رحیم ہے. هو الرحمن الرحیم. جی، هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو. تو اس طرح سے بات ہوتی ہے. تو جہاں بھی آپ اللہ کے لیے دیکھیں گے وہاں ہوا ہی ہوگا. ٹھیک ہے، اور آپ اس کی مثالیں دیکھ لیجئے. قرآن مجید جب بھی آپ پڑھیں تو آپ وہاں دیکھیں کہ کہاں ہوا آیا ہے، کہاں ہیا آیا ہے، اور کہاں ہما آیا ہے. ہما بہت کم آپ کو ملے گا، ہما جو ہے بہت کم ملے گا، کیونکہ دو لوگوں کا تذکرہ بالضبط، دو لوگ، بہت کم قرآن میں تذکرہ آتا ہے. آپ کو ہما کا ذکر زیادہ تر ملے گا، یا اس جیسے چیز کا ذکر آپ کو ملے گا جہاں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا ذکر آئے گا، کیونکہ ان کا ذکر دونوں کا ایک ساتھ آتا ہے. ٹھیک ہے، اور بھی کچھ جگہ ہیں جیسے قرآن مجید میں ہے وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهِ، وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهِ.
اور تلاش کرنے سے اور بھی بہت سی جگہیں مل جائیں گی. تو دو لوگوں کے لیے چاہیں وہ مذکر ہوں یا مؤنث ہوں، مرد ہوں یا خاتون ہوں، ان کے لیے ہما آئے گا. اور ہم جو ہے بہت سے مرد کے لیے ہیں، جیسے میں نے بتایا ہم فیہا خالدون، اور ہنہ جو ہے بہت سی خواتین کے لیے ہیں. تو یہ ہم وہ سے فارغ ہو گئے. وہ اب ہم آئیے بات کرتے ہیں سامنے والے کے لیے کیا کیا ضمیر آتی ہے، کیا کیا پروناؤن آتا ہے. تو سامنے والے یا تو ایک ہوگا ہمارے سامنے جس سے ہم بات کر رہے ہیں، یا دو ہوں گے، یا تین یا اس سے زیادہ ہوں گے. تو ایک کے لیے کیا آتا ہے؟ انتا. انتا. آپ کیا پڑھتے ہیں؟ انکا انتل غفور الرحیم. قرآن مجید میں آتا ہے نا. جی جی. اور آپ نے پڑھا وہ دعا پڑھی ہے نماز والی ذرا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت. ٹھیک ہے، الا انت یعنی ولا یغفر الذنوب الا انت، گناہوں کو نہیں بخشتا ہے مگر تو. یا ہم یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں تیرے علاوہ گناہوں کو کوئی نہیں بخشتا ہے. تو الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک، آگے کیا ہے؟ انتل غفور الرحیم. تو بے شک تو، اور کاف کے معنی بھی تو ہیں انکا، لیکن کاف جو ہے وہ ضمیر ہے جو مل کر آتی ہے. آج ہم بات کر رہے ہیں جو مل کر نہیں آتی، الگ آتی ہے. تو انکا یہ کاف کے معنی بھی تو ہے اور انتا معنی بھی تو ڈبل اس لیے لایا گیا تاکہ ہی کے معنی پیدا ہو جائیں. کائے کے معنی؟ ہی کے معنی. انکا انتا یعنی بے شک تو ہی الغفور الرحیم، بخشنے والا ہے، مغفرت فرمانے والا ہے گناہوں کی، الرحیم، اور تو ہی جو ہے رحم فرمانے والا ہے. تو انکا انت الوہاب، آپ نے پڑھا ہوگا تیسرے پارے میں سورہ آل عمران میں، انکا انت الوہاب. تو انکا بہت سے اس طرح کے آپ کو ملیں گے. تو انتا جب ہم اللہ کے لیے بولیں گے کہ تو جو ہے وہاب ہے، تو رحمان ہے، انت الرحمن، انت الکریم، انت الرحیم، ٹھیک ہے. اور انتی اگر ہمارے سامنے کوئی خاتون ہے تو وہاں جو ہے انتی کا پریوگ ہوگا. اور یہ قرآن مجید میں انتی جو ہے بہت کم یوز ہوا ہے. زیادہ تر یہ چیز آپ کو ملے گی جہاں کسی خاتون کی کتاب ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا جہاں ذکر ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور جمع کے لیے اب ہم دیکھیں گے جمع کے لیے کیا آتا ہے. انتم آتا ہے. ٹھیک ہے. قرآن مجید میں اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، آگے کیا پہلے پارے میں اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، انتم اور تم تتلون الکتاب، کتاب پڑھتے ہو، کتاب کی تلاوت کرتے ہو. تو یہ دیکھیے انتم مطلب تم جب بہت سے لوگ ہوں گے، اور انتنا جب ہمارے سامنے بہت سی خواتین ہوں گی تو انتنا آئے گا. تو اگر ہمیں تثنیہ بنانا ہے یعنی دو لوگوں کے لیے تو انتم پر آپ الف لگا دیجئے، انتما ہو گیا. تو چاہے ہم سامنے خواتین ہوں یا سامنے مرد حضرات ہوں، انتما آئے گا دو اگر ہیں تو. اور انا جو ہے یہ میں، جیسے اننی قرآن مجید میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ اننی انا اللہ میں ہی اللہ ہوں. اور نحنو جو ہے ہم